السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تھوڑی سی ایران کی بات کریں گے، پھر پاکستان میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ذرا بات کرنا ضروری ہے۔ پنجاب میں اس وقت فسطائیت کا بازار گرم ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور دیگر بھی بہت ساری خبریں۔ کل آپ نے دیکھا، ایک طرف تو میں ایران کی طرف سب سے پہلے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ ایران کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپ سب منتظر بھی ہوتے ہیں، اور ایران کے یا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو ایران نے کویت کو اور بحرین کو کہا ہے کہ بھئی اب زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ زیادہ اچھلیں گے تو پھر آپ کا ہم علاج کریں گے۔ بے شک اپنی بقا چاہتے ہو تو چھپ رہو، خاموش رہو۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ میں آپ کو بار بار کہوں کہ اسرائیل اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ آسانی سے سارٹ آؤٹ ہو۔ اور ایک چیز میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران کی ایک کوشش ہے کہ وہ اس جنگ کو بھی نومبر تک کھینچنا چاہتا ہے۔ یہ میرے کچھ ذرائع یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کی ساکھ کو اس جنگ سے کتنا نقصان ہوا ہے، پھر امریکہ کے ڈالر کو کتنا نقصان ہوا ہے، امریکہ کے اندر مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور یہاں پر ڈی ڈالرائزیشن کا جو معاملہ چل پڑا ہے وہ کامیابی سے طے ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جو آپ بریکس کی بات کرتے ہیں یا چائنا کی یوان کی بات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایران ایک طرف تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران تمام تر چیزوں میں بیٹھنے کو تیار بھی ہو جاتا ہے۔ اب قطر میں جو کل میں نے خبر دی تھی کہ دوحہ میں مشترکہ کوئی جو ہے مذاکرات کا نیا عمل شروع ہوگا، لیکن اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ابھی اس پہ کوئی ایران بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے چھوٹے موٹے بچے جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں، کویت، بحرین وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کہیں نہ کہیں وہی بات کرتے ہیں، اسی طرح بیان بازی کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اسرائیل کرتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایران نے بڑی واضح طور پر دھمکی دی ہے کہ بھئی آپ اپنے اوقات میں رہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بقا کی لڑائی پھر آپ کو لڑنی پڑے، آپ ہمیں اتنا مجبور کریں کہ ہم پھر وہاں آئیں۔ اب ایسے میں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایران کے جو صدر ہے مسعود پیزشکیان نے واضح کیا کہ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے، امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر معقول شیخی بگارنے اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا موقف ہے فیصلہ کرتے وقت عقل و دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے، عملی اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور بے خوف دفاع جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ والا معاملہ ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، دوسرے نے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اپنے ہرمز کے حوالے سے بارودی سرنگوں کی صفائی کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غریب آبادی نے یہ بیان دیا ہے، ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول برقرار ہے، بارودی سرنگوں کی صفائی اور محفوظ بحری راستوں کے تعین کا اختیار صرف اور صرف ایران کا ہے۔ اب اس سے پہلے بیان امریکہ کا آیا تھا کہ ہم صفائی کریں گے، ایران کہتا ہے بھئی تم کون سے ماہ میں لگتے ہو، ہم کریں گے، ہمارا کام ہے، ہمارا ایریا ہے، آپ خاموش رہو۔ دوستو، پاکستان کی بات کریں، اس وقت جو فسطائیت کا بازار گرم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر نہ عام شہری، نہ صحافی، نہ انفلوئنسر، نہ آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کروں، پاکستان کا پارلیمنٹ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور سینٹ آف پاکستان یعنی ایوان بالا، اور اسی طرح قومی اسمبلی ایوان زیری، اسی طرح صدر پاکستان۔ سینٹ کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے دوستوں، وہ اگر میں کہوں کہ تمام تر صوبوں کو برابری نمائندگی فراہم کی جائے، چاہے آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، قانون سازی قومی اسمبلی میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حصہ اور بلوں کا جائزہ لیں، وفاق کا جو نظام ہے یا صوبوں کے حقوق کا تحفظ کرے، حکومتی پالیسیوں پر بحث اور نگرانی کرے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ آئینی طور پر تو یہ ہے، لیکن یہ ایوان بالا ہونے کے باوجود یہاں کے قائد حزب اختلاف کے ساتھ کل کیا ہے، ذرا ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں کا ایس ایچ او، یہاں کا ڈی ایس پی، یہاں کا ایس ایس پی اب وہ اپوزیشن لیڈر سے بھی اوپر ہو چکا ہے، اتنی طاقت اس کے پاس ہو چکی ہے۔ کل میں نے دیکھا اپوزیشن کے تمام تر لیڈر کہوٹا سے ان کو واپسی ہوئی، ان کو واپس کیا گیا۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عواص صاحب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور گھر کی طرف جا رہے تھے، وہاں پر ایک ناکے پر ان کو روکا گیا۔ یہ فوٹیج اگر آپ دیکھیں، یہ قائد حزب اختلاف ہے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے،
तगड़ी किस्म की यानी पार्लियामेंट के हिस्सा यानी ऐवान बाला का हिस्सा है, उसका अपोजिशन लीडर है, उसके साथ क्या SHO ने रवैया अख्तियार किया है। वो बुज़ुर्ग शख्स बीमार हैं, इस वक्त उनको बड़ी मसाइल है, सांस की तकलीफ़ है, उनको मैदे का जो है मसला है, अल्सर है, उसको बड़ी आंत का मसला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को गाड़ी से उतारा गया। उसको कहा गया कि भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते। उसने कहा भाई साहब ये मेरी ज़मीन है, ये सामने मेरा घर है। उसने कहा नहीं जा सकते आपको इजाज़त हम नहीं देंगे। तो आज क्या हुआ है, ये वीडियो भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि किस तरीके से बदतमीज़ी हो रही है, सारा कुछ आपके सामने। कायदे इस इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब ने SHO बारको के ख़िलाफ़ सेनेट में इस्तिहक़ाक़ की तहरीक जमा करा दी। सेनेटर अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब ने SHO बारको की जनब से मुबैना बदतमीज़ी रास्ता रोकने पर इस्तिहक़ाक़ की तहरीक जमा कराई। बारको चेक पोस्ट पर घर जाने से रोका गया, गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया। अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब ख़ुद को सेनेटर और कायदे इस इख्तिलाफ मुतारिफ कराने के बावजूद पुलिस ने रास्ता ना खोला। पुलिस का रवैया सेनेटर की जिम्मेदारियों पर रुकावट और ऐवान के इस्तिहक़ाक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्तिहक़ाक़ की खिलाफ वर्जी पर मुताल्लिक़ा SHO के खिलाफ कानूनी नादिबी कार्रवाई की जाए। मामला इस्तिहक़ाक़ कमेटी के सुपर्द करने की दरख्वास्त, जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरे ने यह मामला हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब इस मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरे ने सब इंस्पेक्टर नईम जो है उसके खिलाफ अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब की गाड़ी को उतारने पर उन पर मजबूर किया। एक बीमार बुजुर्ग और मुल्क के ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर को इस तरह सड़क पर उतार देना और उन्हें तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर करना न सिर्फ इंसानी वक़ार की तौहीन है, बल्कि पाकिस्तान के आइन, जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम पर एक बदनुमा दाग है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सख्त मज़म्मती बयान जारी हुआ है। सेनेटर अल्लामा राजा नसीर अब्बास जाफरी के साथ इस्लामाबाद में पेश आने वाले शर्मनाक, गैर आइनी और गैर जमहूरी सलूक की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के धरने से इज़हार यकजहती के लिए जाने वाले वफद को गैर कानूनी तौर पर रोकने के बाद अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर पुलिस ने उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी का रवैया अख्तियार किया। बहरहाल ये आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा आपके सामने ये भी रखूँ कि एक बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन, एक बुजुर्ग अपोजिशन लीडर जिसकी अपनी एक जमात है, जो एक बहुत बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके साथ एक SHO का, एक सब इंस्पेक्टर का ये रवैया, आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में किस तरीके का निज़ाम चल पड़ा है आपके सामने है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। ज़रा दोस्तों, एक तरफ तो ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं जिसमें एक शख्स, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ मरियम नवाज़ साहब, और मुझे अफसोस भी होता है उन लोगों पर जो वो तस्वीरें शेयर करते हैं कि राजा बाज़ार को बड़ा खूबसूरत बना दिया भाई, इसी तरह आपने भाई सदर को खूबसूरत बनाया, लाहौर को बड़ा रंगारंग बना दिया, इसी तरह कुछ और इलाकों को, और उसकी तस्वीरें मरियम नवाज़ साहबा बड़ी प्राउडली शेयर करती है और हमारे लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान, हिंदुस्तान जब मोटरवे, पाकिस्तान जब मोटरवे पर अरबों रुपया लगा रहा था, हिंदुस्तान अपने IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपने दीगर सेक्टर्स पर पैसा लगा रहा था, रोडों को उसने छोड़ दिया था। उसने कहा एक नया ब्रांड डेवलप करते हैं, नई इंडस्ट्री बनाते हैं, उससे पैसा आएगा फिर इन रोडों पर लगाएंगे। हमने अरबों खरबों रुपया मोटरवेज पर लगा दिया और इंडस्ट्री को ठप कर दिया। नौजवानों के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन को इग्नोर कर दिया, एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देखिए कि सिचुएशन ये है कि वही सब कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ की फैमिली वही कुछ कर रही है जो पाकिस्तान के साथ पता नहीं ये कौन सा सलूक है, कौन से पाकिस्तानियों की कोताहियां उनसे हुई हैं कि उनको इसी तरह, हालांकि पाकिस्तानियों ने 3 दफ़ा आपको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाया। आप ऐसे ऐसे कवानीन लेके आ रहे हैं जिससे अवाम की ज़िंदगी मज़ीद सख्त हो रही है, तकलीफ दे हो जाएगी। आप 1871 का काला कानून अब नाफिज करने जा रहे हैं। अभी एक पर्चा मेरे सामने आया कि 2 शख्स गुफ्तगू कर रहे थे नून लीग के खिलाफ, किसी हजाम की दुकान में उनके खिलाफ पर्चा कट गया है। ये इतना खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही। बहरहाल मैं जो आपके सामने खबर रख रहा हूँ, खालिद है, इसका नाम दानिश है, पुत्र का, से उम्र इसकी 25 साल है, कौम कुरैशी, रजाबाद। वो रजाबाद। अच्छा, ये अपनी मौत आप मरा है। अच्छा, अब आप इसको दफन कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी बहन है। आप इनकी बहन है, कजन चाचे की बेटी हो। अच्छा, ये आप बहन है, ये भाई है, ये न सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। जो बुजुर्ग की बात आपने सुनी, वो कह रहा है कि भाई साहब मेरे
میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے جا کے جو ہے بچے کو بغیر کفن دفن کے جو ہے وہ دفن کر دی. اب ذرا اس فرعونیت سے بھرے لہجے کا یہ بھرا لہجہ ہے، فرعونیت سے بھرا، یہ ذرا سن لیجئے گا، پھر بات کرتے ہیں. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی. یعنی ایک طرف اراکین پارلیمنٹ کو 75,000 ارب روپیہ مل گیا، لیکن غریب کے بیٹے کو، یعنی غریب کا جو بیٹا ہے اس کے لیے پیسہ کفن نصیب نہ ہوا. یعنی آپ اندازہ لگا لیں دوستو، یہ ان کے باپ کے پیسے ہیں یا یہ اپنے گھر سے لائے. یہ جس فرعونیت سے یہ بات کری ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے لیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کر لیجیے گا. آپ اندازہ لگا لیں دوستو کہ بھائی صاحب یہ آپ کا میرا پیسہ ہے، جو پیسہ اچھے طریقے سے انویسٹ ہو سکتا تھا. یہی پیسہ غریبوں کے لیے کوئی جاب اپارچونٹیز کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا. یہی پیسہ کسی انسٹیٹیوشنز میں لگ سکتا تھا. یہاں پہ اسکل بیس ایجوکیشن شروع ہو سکتی تھی. اسپتالوں کی حالت بڑے خوش ہوتے ہیں آپ لوگ نا. میں تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. لاہور کی جناح سب سے بڑا اسپتال ہے جہاں پر جو مشینیں ہیں، یعنی یہ وہ ایریا جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن سے قبل ڈاکٹر واش اپ ہوتے ہیں، وہی بلڈ والا کپڑا واش ہو رہا ہے اور وہی کپڑوں کے دھونے والی مشینیں چل رہی ہیں، وہی چیزیں اسٹریلائز کی جاتی ہیں، وہی کپڑے خشک ہو رہے ہیں. یعنی CSSD کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اسٹریلائزیشن کے متعلقہ یہ سارا کچھ الگ نہیں. یعنی آپ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اس کا جائزہ دیکھیں کہ نظام کس قدر خراب ہے، غلیظ ہے. یہی چیزیں پھر جا کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ ذرا ایک ہاسپٹل کے اندر کی تصویر ہے. پھر آپ دیکھیے مریم اورنگزیب صاحبہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑی ہو کر آپ کہتی ہیں کہ بھائی صاحب 25 کروڑ عوام کو آپ جواب دے رہی ہیں کہ بھائی 12 ارب روپے کا جہاز جو آپ نے خریدا یہ قوم کی ہڈیوں کو نچوڑ کے آپ نے خریدا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہم نے خریدا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ حکمران جماعت ہیں، آپ کے صوبے میں تباہی ہو رہی ہے اس وقت. یہ ایک ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں دوستوں کہ بھائی صاحب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، سنیے ذرا. مریم صاحبہ ہے بڑے فلیکس لانا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلڈرن ہاسپٹل سے آئے ہو، بچے کا سر پھٹیا. ٹھیک ہے، 3 اسٹیچ لگنا، بچہ کلو در ہو رہا. ٹھیک ہے، اے مرضی ہے تہاڈا جنہ بھی عملہ ہے نا سب بے باک نے، سب فضول نے. پہلے ایک کمرے سے جاؤ تو سائن کرا کے لیاؤ، پھر دوسرے کمرے. آپ نے سنا، یہ پنجاب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بڑے ٹک ٹاک، بڑے بینرز، یہ سب کچھ لگا دیا، لیکن میں اسپتال گیا، میں خوار ہو گیا ہوں. خواری ہو رہی ہے اندر. سب دی ماں کو یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اماں آپ کا پن جو ہے یہ سوتیلا پن ہے. آپ ذرا اپنی اس ماں بننے والا جو معاملہ ہے نا اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں اس نے جتنی غنڈہ فورس پنجاب میں کھڑی کر دی نا، پنجابیوں کا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے. ذرا یہ دیکھ لیجیے گا، یہ پیرا فورس، ایک غنڈہ فورس ہے جو زبردستی لوگوں کا روزگار ان سے چھین رہی ہے، ان کو ظلم کر رہی ہے، ان سے پیسے بٹور رہی ہے. مبینہ طور پہ اس قسم کے کئی الزامات آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک شخص پیرا فورس والوں نے 10 کلو آم لے کر اس سے ضبط کر لیا. اب نوجوان کا قصور یہ ہے کہ اس نے پیرا فورس کی گاڑی کے سامنے بیٹھ کر احتجاج شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی صاحب میرے پیسے، میں نے بڑی مشکل سے یہ آم لے کے آیا ہوں، آپ کون ہوتے ہوئے یہ میرے آم ایسے لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی بدماشی ہے پورے پنجاب میں. اور یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں جو قانون پاس کیا جا رہا ہے وہ انگریزوں سے بدترین ہوگا. آپ کو جکڑا جائے گا. اس قانون کے تحت آپ کو یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک چپ لگائی جائے گی جس میں آپ کی 3 مہینے تک حرکات سکنات جو ہے نوٹ کیے جائیں گے. اور کون کرے گا؟ تعین کون کرے گا؟ آپ کا DPO، آپ کا RPO، جو خود آپ دیکھیں کہ وہ کتنے قانون پر عمل درآمد. یعنی بہت آسان ہو جائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ بھائی صاحب ابھی پرچہ درج ہوا آپ کے خلاف، کسی نے ابھی CCD پر مبین طور پر الزام لگ رہے ہیں کہ بھائی صاحب انہوں نے کیا کیا ہے، لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو قتل عام کیا ہے، پیسے لے کر معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے. کل وہ ممبر اسمبلی کہہ رہا تھا کہ فل فرائی کے الگ پیسے ہیں، ہاف فرائی کے الگ پیسے. فل فرائی کا مطلب ہے ٹھکانے لگانا 1 کروڑ روپیہ، اور اگر پاؤں وغیرہ نیفے میں پسٹول یعنی بندوق مارنی ہے تو بھائی صاحب پھر آپ کو 30-40 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ حالات ہیں پنجاب کے. اب یہ غریب مائی ہے
وہ مائی جس طریقے سے رو رہی ہے دوستوں, وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب مظفر گڑھ کی ایک خاتون ہے تحصیل عالی پور کی, یہ ایک مظلوم ماں ہے, اپنی جوان سالہ بیٹے کے مبینہ ماروائے عدالت قتل پر اس طرف نوحق کنا ہے, وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر التجا کری ہے کہ اس کا مرحوم بیٹا معصوم تھا جسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیے, اور اگر وہ مجرم بھی ہوتا تو قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. ایک طرف دوستوں جاتے جاتے میں اس بچے سے معافی کہوں گا کہ شاید میں بھی اس کے خون میں ملوث ہوں جس بچے کو قصور میں قتل کیا گیا, اور مبینہ منتہا کیس میں اب جو خبر آئی ہے کہ بھائی صاحب اس کا DNA کلیئر تھا, وہ اس میں ملوث نہیں تھا. تو میں بھی بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک صحافی میں اس مجرمانہ فعل میں مرتکب ہوں. میں آپ سب سے معافی, پتہ نہیں مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن میں بار بار یہ بات کروں, میں CCD کے حق میں کبھی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں آئین, آپ کا قانون, آپ کی عدالت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جو مریم نواز صاحبہ نے بڑے بے گناہ لوگ ان CCD والوں نے مبین طور پر قتل کیے ہیں, یہ والا معاملہ نہ ہو. سو بہرحال ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تگڑے لوگوں کو بچا دیا جاتا ہے, غریب لوگوں پر اسی طرح جو ہے گرفت چلتی رہتی ہے. سو بہرحال میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. دوستو خیبر پختونخوا میں ایک تقریر میرے سامنے گزری, میں نے کہا اس کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, وہ ذرا آپ سن لیجیے گا پھر بات کرتے ہیں. آخری خبر کوم یو تجویز ورکوم خپل صوبایي حکومت ته چې مونږه ته خدای علم نشته چې رمضان پیکج لپاره دوی دا د په بجټ کې څه خو دي که نه دي خو دي, خو زما یو تجویز دی چې تیر 2 کاله کې مونږه د رمضان پیکج په نوم باندې 23 ارب روپۍ چې دا په خلکو کې تقسیم کړي. اس 23 ارب روپے چھے دا سونے ہیوج اماؤنٹ ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ شخص, اس کا نام میرے خیال میں عبید الرحمان ہے, یہ کہتا ہے کہ حکومت ہر سال رمضان کے پیکج میں 23 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے. اگر 23 ارب روپیہ عارضی طور پر ہم یہ ریلیف دیتے ہیں تو ہم کسی اسکیموں کی طرف کیوں نہیں جاتے, ہم ایجوکیشن کی طرف, ہم DHQ ہاسپٹل کیوں نہیں بنا لیتے, ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیوں مضبوط نہ کریں, ہم اسکل بیس ایجوکیشن کو کیوں اس پر کام نہ کریں تاکہ لوگوں میں لوگ جا کے اسکل بیس ایجوکیشن سے ہیلتھ ان کی ٹھیک ہو, ان کی ایجوکیشن ٹھیک ہو, وہ خود سے کمائے. یہ پتہ نہیں کتنی کرپشن اس میں ہوتی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مبینہ کرپشن اس رمضان پیکج میں ہوتی ہے, اور اس میں کئی منسٹرز یا کتنے MPs اپنے ہی رشتہ داروں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں, اس کے حوالے سے بھی انکشافات آئے مبینہ طور پر. اب معاملہ یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت تجویز رکھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد کی وصیت لکھنے کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ غلط ہیں, لیکن اس کے حوالے سے تشویشناک صورتحال یہ آئی ہے کہ ان کے دیگر صحت کے مسائل یعنی اسپائنل کا ایشو بہت زیادہ ہے, جس پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ علاج یا نہ ہونے پر ان کا چلنا پھرنا ختم ہو سکتا ہے. عدالت نے علاج کا حکم دے رکھا ہے مگر ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کا حوصلہ بلند ہے, یہ ان کے وکیل ہیں, ان کی گفتگو ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی چترول کروں گا. یہ ایک خیبر پختونخوا کا کہ صحت کا نظام کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. یہ وہی حکومت ہے جس کو میرٹ پر لایا گیا تھا. عوام نے اس کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ بھائی صاحب یہ آئین, قانون, صحت, ایجوکیشن سب پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, کرپشن کے خلاف یہ کھل کے بات کریں گے, میرٹ پر کام ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا میں MBBS کی سیٹوں میں مبینہ طور پر بڑے گھپلوں کی خبریں آ رہی ہیں. میرے پاس بہت ساری خبریں ایسے آ رہی ہیں, بہت سارے ڈاکٹر مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. اب ایسے میں خبر آئی ہے, یہ ایک صحافی کی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ڈگری یعنی خیبر پختونخوا میں صحت کا جنازہ نکالنے کے لیے اب ڈاکٹر کی ڈگری پر شرط نہیں رہی. چارسدہ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر لینا وصال BDS میں کلاس ٹاپر تھی, 12 گولڈ میڈل کی حقدار ہے, FCPS پارٹ 2 پاس ہے, وہ سرجن ہے. لیکن صوبائی حکومت کی کانٹریکٹ بھرتی میں انٹرویوز بورڈ نے انہیں 20 سے 40 نمبر 4 نمبر دیے. مقابلے میں وہ چہیتی کامیاب قرار پائے ہیں, یعنی جتنے بھی چہیتے ہیں, جتنے پیسے دیے ہیں مبینہ طور پر, جنہوں نے جس کا کوئی تعلق ہے, اثر رسوخ ہے, ان کو کامیاب کرا. ایک 12 گولڈ میڈل حاصل کرنے والی کو سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے. یہ میرٹ کا جنازہ خیبر پختونخوا میں نکل رہا ہے. پھر 4 سالہ BDS 6 سال مکمل کی, اور انہوں نے یعنی 4 سالہ BDS جو ہے
یہ لکھا ہے کہ چہیتے جنہوں نے 4 سالہ BDS 6 سال میں مکمل کیا انہیں 20 میں سے 20 نمبر دیے. یہ انٹرویو نہیں جناب، یہ میرٹ کا پوسٹ مارٹم ہے. یہ وہی پرانی بیماری جس کے خلاف حکومت ووٹ لے کر آئی تھی، آج وہی بیماری سرکاری مہر لگ کر اسپتالوں میں داخل ہو چکی ہے. فوری طور پر اس بھرتی کو منسوخ کر میرٹ بحال نہ کیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ حکومت نے خود اعلان کر دیا کہ خیبر پختونخوا صحت بیچو اور سفارش خریدو کے پالیسی پر ہے. بھائی صاحب، میں پھر سے یہ بات کروں کہ سہیل افریدی ہو یا مجھے صرف یاد ہے پرویز خٹک کا دور جو ایک بڑا سنہرا دور تھا جس کی مانیٹرنگ عمران خان صاحب خود کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد عمران خان کے جیل جانے کے بعد کرپشن کی نئی کہانیاں منسٹروں کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں. کرپشن کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں، ایسے پروجیکٹ میں مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں جس کو دیکھ کے خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں یہ آخری حکومت ہوگی. اور یاد رکھیے گا، یہی لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ویژن سے ہٹ کر وہ ساری چیزیں کرائی جائیں تاکہ عمران خان کی حکومت خیبر پختونخوا میں غیر مقبول ہو جائے.